اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہ کتب احادیث میں مناقب سیدنا ابوبکر صدیق، مناقب عمر فاروق اور باقی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض حضرات کا، ناصبیت کا، رافضیوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی حدیث میں کوئی کتاب یا باب ایک موضوع نہیں ہے، مکمل بحث اس کے بارے میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عظیم صحابی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے بارے میں بھی مکمل کہیں نہیں ہے۔ باب و ذکر العباس، باب و ذکر معاویہ، یہ دونوں الفاظ بخاری میں ہیں۔ مناقب کا لفظ نہ عباس کے ساتھ ہے نہ معاویہ کے ساتھ ہے، لیکن عباس رضی اللہ کی فضیلت مانتے ہیں، تو جب عباس کی فضیلت مانتے تو معاویہ کی بھی مان جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حدیث میں ان کا کنفرم جنتی ہونا ثابت ہو جائے، ان کوئی باب بننے یا نہ بننے، کنفرم جنتی ہو گئے نا، تو ہمیں باب کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کے بارے میں کہا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ، کچھ رسولوں کا ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں، تو رسول تے آنے نا نہیں بھی دسیا دے، تو اگر باب نہیں بھی آیا تو جنتی تے آنے نا۔ علیہ السلام ہے، رضی اللہ عنہ ہے۔ اچھا، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ بولنا چاہیے جب ایک جملہ بطور ٹرم استعمال ہو جائے، کوئی پہچان بن جائے، اصطلاح بن جائے، پھر اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ سلام بھیجتے ہیں تو ہم آپ کو کہتے ہیں علیکہ وعلیہ السلام کہہ دیتے ہیں، لیکن علیہ السلام جو عام طور پر نام کے بعد آتا ہے، جب میں کسی کا نام لے کر علیہ السلام پڑھوں گا تو آپ سب اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ کوئی نبی ہے، تو یہ اصطلاح بن گئی۔ اب میں اگر کسی کا نام لے کر کہوں گا نا رحمت اللہ علیہ، ایسا سمجھیں گے حضرت صاحب فوت ہو گئے، حالانکہ زندہ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت، لیکن جب نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو مطلب کیا آتا ہے؟ یہ اگر کسی کے نام کے بعد حافظ اللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب آتا ہے؟ علیہ۔ تو علیہ السلام جب ٹرم بن گئی ہے تو پھر اس کو نبیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور رضی اللہ عنہ اصطلاح بن گئی ہے تو اس کو صحابہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کا اللہ کا دیا ہوا لقب بہتر ہے کہ اپنا؟ تو اللہ نے صحابہ کو کون سا لقب دیا ہے؟ تو پھر ہمیں علیہ السلام کیوں کہنا چاہیے؟ اللہ کا دیا ہوا لقب زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یہ ایک ہے امام کا لفظ جو مسجد کا امام ہے، ایک ہے امام کا لفظ حکمران کے لیے، لیکن جو روافض کا امام ہے نا، وہ نہ مسجد کا امام ہے نہ حکمران ہے، ان کے نزدیک امامت کا کنسپٹ ہی ہو رہا ہے۔ اسی پر تو مناظرہ تھا جو اس نے کیا نہیں، وہ تو اماموں کو بلا کر بھی دھوکہ دے دیتے ہیں اور امامت کے موضوع پر بلا کر بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے نظریے والا امام حضرت حسین کو کہنا غلط ہے، ان کے نظریے والا امام حضرت علی کو، حضرت حسن رضی اللہ کو یا کسی اور کو کہنا غلط ہے۔ تو ویسے ہمیں ان کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لگانا چاہیے، سیدنا کا لفظ لگا کر بات کرنی چاہیے۔